السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایکو بند کرو صدق۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آن کے بیٹھا سٹیج تے حضرت نے منو دسیا جی اے تھوڑا مضمون ہے، ایویں دا بھی امتحان لینا چاہیے بندے بول دے۔ شیخ بلال صاحب اندر تشریف لے ہو، آج ہو سکتا ہے کہ 100 دے وچوں 90% میں نہ آؤں۔ میرے جڑے دو بڑے پیارے بھائی نے نا دستے بازو نے، شیخ بلال صاحب، حاجی راشد صاحب، انہوں نے کہا جی جہان ادھر دا ادھر ہو جائے۔ مرکز دے حوالے نا میریاں بڑیاں دو اہم میٹنگ سن، ایک میں جمعے تو بعد کی تھی، دوسری 5 بجے تو بعد سی، پھر میں لاہوروں نکلیاں تقریباً 5:15 بجے، تے 7 بجے میں ماشاءاللہ تھوڑے کو پہنچ گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے جی جو بھی ہوئے تو ہاں ضرور ہونا۔ تو بہرحال تھوڑا کی نام ہے قاری محمد جاوید صاحب بچیاں دے حوالے دے نال انفارمیشن دے رہے سن، اور میں بڑا راضی ہو رہا سن۔ وہ دی وجہ پتہ کی ہے، ساڑی اکثریت جڑی ہے انہاں نو قرآن دا ترجمہ نہیں آؤندا، تے قرآن دا ترجمہ جدوں نہیں آئے گا تو پھر جہالت جڑی وہ زیادہ ہوئے گی، تے جدوں قرآن دا ترجمہ جڑا انسان پڑھ لیندا ہے نہ وہ مشرک رہ سکتا ہے نہ بیتی رہ سکتا ہے۔ تھانوں ایک میں گل لگا سنان، گکھڑ دے قریب ایک پنڈ کالے والی، اوتھے میں پروگرام تے گیا تے ایک ہیڈ ماسٹر سی سکول دا ٹیچر وہ دے گھر کھانا، میں انہوں کہا جی یہ تے سارے پنڈ ادھر دربار نے بہت زیادہ تے شرک بڑا ہے، تے ایتھے کیویں وہابی ہو گئے پنڈ چ؟ وہ کہنے لگا جی میں سکول ٹیچر ہاں، منوں ایک دن ماسٹر کٹھے ہو کے نا سارے تو ایتھے نال ایک پنڈ داد والی، اوتھے حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ آئے، تو وہ منوں نال لے گئے۔ وہ میں کہا یار تھی گستاخ ہو، میں تھوڑا جلسہ نہیں سننا۔
آندا میں بھی جا کے بہ گیا وچ حافظ صاحب دا جویں انداز ہوندا ہی قرآن پڑھنا تے حافظ صاحب نے کیا سورۃ الانعام دی آیت نمبر 50 ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ اللہ نے تینہ گلاں دی نفی کیتی ہے، رب نے کیا محبوب ہے کہہ دے میرے کو خزانے بھی نہیں، مختار کل دی نفی، منو علم غیب بھی نہیں، علم غیب دی نفی، میں فرشتہ بھی نہیں، نور ہون دی نفی۔ آیت نمبر 50 ہے۔ وہ ماسٹر صاحب آندے نے میں وچ بیٹھا، میں مولوی جھوٹ بولدا پیا ساڈے مسلک دے خلاف ہے تے یہ ہو ہی نہیں سکتی قرآن چ۔ لوکاں نعرے مارے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، وہ کہن زندہ آباد، میں کہاں وچ بہ کے مرد آباد۔ وہ ٹیچر گل سنا SST ٹیچر بڑا سمجھدا جہدے کر کھانا آندا مینوں نا حافظ صاحب دی اس گل نے نا ذہن دے وچ بڑا ایک تجسس جہا پا دیتا۔ میں گھر آیا، مینوں ہور کوئی گل نہیں سوجی، جہاں گھر ترجمہ پیا سی نا ترجمے والا قرآن، وہ میں آیت کڈ کے ویکھی نا تو قرآن تے ساڈے گھر دا سی، وہ دے وچ ترجمہ بھی وہ آیت نمبر بھی وہ جو حافظ صاحب نے دسیا۔ آندا اسی پنڈ دے سارے کوئی 8-10 ٹیچر ساں، آہاں یہ پروگرام بنایا بھی ترجمے والے قرآن لیا کے نا ایتھے مسجد چاہی تو بعد ترجمہ پڑھنا کرنا۔ اسی عشاء تو بعد ترجمہ شروع کر دیتا۔ قرآن پاک کو اشرف الحواشی والے لین دے لوڑوں سپیشل آندا ہی قرآن دا ترجمہ پڑھ دے جائیے، ساڑی کایا پلٹ دی جائے۔ جیڑا مسجد دا خطیب سی نا انہیں رات نو ساڑے قرآن چکے چادر چ پائے تے جا کے قبرستان چ نہ پایا۔ اہی اگلے دن آئیے تو قرآن لبیے، قرآن نہ لبن بھی گئے کدھر؟ مولوی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں۔ بہرحال وہ گل کھل گئی۔ اس گل نے سانوں نا ساڈے ذہن نو تبدیل کر دیتا بھی مولوی نو خطرہ پی گیا، جے انہاں نو قرآن دا ترجمہ آ گیا نا مینوں کہے توڑی ونڈا نہیں پانا۔ بہرحال وہ آندے نے ہی 10 دے 10 ٹیچر اہل حدیث ہو گئے۔ آج ماشاءاللہ اتنے مسجد ہے اور 50-60 گھر اہل حدیث نے۔ یہ قرآن دے ترجمے دی برکت ہے۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ، احادیث جیڑیاں نے وہ بھی یاد کراؤ، نخبۃ الحدیث 100 حدیثاں نے وہ بھی یاد ہونیاں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آن والے وقت یہی بچے جڑے نے انشاءاللہ قوم دے رہبر بن دے۔ اللہ تعالیٰ مولانا دیاں ساڑھے حضرترہ دیاں محنتاں کوششاں نو اللہ قبول فرمائے، اور انہاں بچیاں نو اپنے والدین واسطے اساتذہ واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ بچے نو دین پڑھانا ایک کوئی معمولی گل نہیں۔ یہ بچے اگر دین پڑھن گے نا تو ماں باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، تو بعد چنا جدو کہنا نا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جدو بعد بچہ دعا کرتا ہے ماں باپ دا ایک درجہ جنت بلند ہو جاتا ہے۔ وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا ایڈا وڈا جنت دا ایک درجہ ہے۔ تے 5 ٹائم اگر بچہ دعا پڑھے تے 5 درجے روز دے ود دے نے۔ تو اس واسطے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے مرن تو بعد قیامت تک قبر چ ثواب دا TCS جاری رہے، وہ اپنے بچے نو ترجمہ پڑھاؤ، قرآن دا حافظ بناؤ، دین دا عالم بناؤ۔ جدو باپ دی میت اگے پئی ہوئے گی بچہ خود جنازہ پڑھائے گا نا، جیڑا خشوع خضوع اس بچے دے دل چ ہونا ہے وہ عام آدمی دے دل چ نہیں ہونا۔ تو اس واسطے یہ بچے ساڑے قیمتی اثاثہ نے اور انہاں دی قدر کرنی چاہیے۔ چے جائے کہ انہاں نو کسے کھوکھیا دے یا کسے ورکشاپ تے پایا جائے، یہی انہاں دا وقت ہوندا ہے پڑھن دا۔ اگر یہ بچے پڑھ جان گے انشاءاللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے وچوں ہی پھر علامہ احسان علی ظہیر پیدا ہو سکتا ہے، حبیب الرحمان پیدا ہو سکتا ہے، جماعت دے حافظ عبداللہ پیدا ہو سکتے ہیں، شیخ القرآن پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو کامیاب فرمائے۔ تو میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تو انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے اس بچڑے نو صاف کردا ہے, وہ دے گل چ رسی لے کے تے پا کے تے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے. وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے نا اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے, اٹھدا ڈگدا چند لمحہ تو بعد اپنے قدماں دے کھڑا ہو جاندا. وہ جڑی چار دیواری ہے وہ دے چور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے, اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. جدوں زمیندار گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ بچہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے تے وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے, کسے اور گاں کول نہیں جاندا. اس طرح ہی بیان ہی سیدھا گاں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. ہن کلمہ اس دنیا دے اندر دیوبندیاں نے بھی ایک کوئی نبی دا پڑھیا ہے, بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے, اہل حدیثاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے. کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے, کئی شخصیات موجود نے, کئی ذاتاں موجود نے, کئی جماعتاں موجود نے, بڑیاں بڑیاں ہستیاں بڑے بڑے گدی نشین سید زادے خان زادے موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں نبی دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنیاں چ منے ہیں وہ دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے, دنیا دیاں ساریاں پکڈنیاں چھڈ کے, دنیا دیاں ساریاں ذاتاں جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ, جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. ہن جنت لبنی ہے نبی دے دروازے تو لبنی ہے, کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ, کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. ہن قرآن دے اندر نبی دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے کیوں دیتا ہے؟ بیشتر مقامات تے آیا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ان تطیعوہ, جدو تسی اطاعت کرو گے تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر ہے. توجہ نہ میری بات سن رہے ہو نا. اور اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی. اور قرآن دے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جتھے اللہ نے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. جدو نماز تے زکات دی واری آئی فرمایا میرے کلے رسول دی بھی اطاعت کرو گے یہ بھی تھوڑے واسطے کافی ہے. سبحان اللہ. ہن پورے قرآن دا اگر مطالعہ کریے کتے اللہ نے امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. کیوں؟ وجہ پورے قرآن دے اندر کتے کیا ہو کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع کرو, امام شافعی رحمہ اللہ دی اتباع کرو, امام مالک امام احمد ابن حنبل دی کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے وہ دی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط, بولو دے صحیح نا, کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے میرے بھائیوں اتباع اور اطاعت کدی کرنی ہے؟ آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دی زبان چو نکلیا وہ حق کے سچے پاک کے لا شک کے. ایک میری گل یاد رکھو, دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا ہے, شریعت وہی ہے جو آپ نے سانو دے دیتی ہے.
اور وہ دین جڑا وہ مکمل ہو چکا ہے کتنے میدان عرفات ذرا غور کیجیے میدان عرفات دے اندر 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے اونٹنی تے چڑھ کے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا اور جبریل نے آ کے کی کیا ہے میدان عرفات دا 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آن کے ایک آیت نازل ہوئی وہ کیڑی آیت ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے۔ جدو ایت آسمان تو نازل ہوندی ہے میں قربان جاواں میدان عرفات دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونا شروع کر دیندے نے جیڑی اللہ نے فہم و فراست تے علم اللہ نے میرے ابو بکر نو دیتا ہے کسے دجے صحابی نو نہیں دیتا۔ صحابہ آندے نے پتہ نہیں ابو بکر نو کی ہویا ہے آج تے دین مکمل ہو گیا ہے تے ابو بکر رون لگ پہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے توانو پتہ نہیں جدو دین مکمل ہو جائے وہ دو نبی دیاں ضرورتاں ختم ہو جاندیاں نے ادھروں قرآن دی ایت نازل ہوندی ہے تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے آسمان والا اپنی انگل اٹھان دینے فرمان دینے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ چوتھی دفعہ صحابہ نو کہیں دینے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ میرے پیغمبر نے کہا دے تو اللہ نو گواہ بنایا ہے کس وجہ تو صحابہ نو گواہ بنایا ہے لوگوں گواہی کس چیز دی پا رہے نے فرمایا اللہ جیویں تو میرے تے دین نازل کیتا ہے میں منوا ان اونا ہی دین انہا تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ فیصلہ آباد دے باسیو جدے سینے تے پوری شریعت تے دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑیے بولیے۔ مولوی جدروں مرضی دین ودا لے جدروں مرضی کٹا لے انہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ فرمان دینے مدینے دے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدت نو ایجاد کیتا ہے تے انہیں کیفا قدر حسنتن اے تے بدت حسنے آندے نہیں ہونا آجو میلاد النبی ہونی میں کہیں مولوی کہیں گے بدت حسنے چنگا گڑ کے کہیں گے یہ بدت حسنہ ہے۔ میں کہا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار ہر بدعت تے گمراہی ہے یہ حسنہ بار ہے۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ دا قول نوٹ کیجئے علامہ شاطمی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے فرماندے نے جن نے کیا اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر کیا بدعت حسنہ ہے قد خان محمدن اصل دے اندر اس بدتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ نبی نے دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ ہن جیڑا بدتی دین دے اندر نوی بات نو شامل کر دے او دا عقیدہ کی کہ دین پہلو مکمل وہ بولو تے صحیح یار دین پہلو مکمل نہیں تائیں وہ کہہ رہے ہیں نا تے قرآن کی اندر ہے دین مکمل ہو گیا ہے جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے جنہیں دینا ہے دے وچوں دے دین تے مکمل ہے اور پیغمبر دا دین ہی قیامت تک باطل ادیان دے اتے غالب رہے گا قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرمان دینے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دوسرے مقام دے کیا ہو والذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تیسرے مقام پہ کیا ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ذرا قرآن دی ترتیب وال غور کرو نا، پہلو آیت آندی ہے سورہ توبہ چ، پھر آندی ہے سورہ صف چ، تیسرے مقام تے آندی ہے سورہ فتح چ۔ مراد کی ہے سورہ توبہ توبہ تسی کر لو، سورہ صف چ لیا کے کیا صاف بندی تسی کر لو، تے فتح چ لیا گیا فتح میں تھانوں دے دیاں گا۔ وہ سمجھ آئی جی؟ وہ بولو تو صحیح ہے۔ وہ دین غالب رہے گا جننے باطل ادیان نے، اونا دے اتے دین غالب دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ آپ نے بات فرما دیتی ہو دین نہیں، کسے مولوی پیر امام دی بات دین۔ وہ بولو دے صحیح یار، دین نہیں اسی کسے مولوی پیر امام گدی نشین صاحبزادے سیدزادے کسے کلے والے کسے بڑے بڑے ترلے والے دی بات نو دین نہیں مندے۔ اگر مننا گے لیکن وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اسی دین منن واسطے تیار ہاں لیکن تصدیق مدینے جو کراؤ۔ بولی جدے تے پیغمبر دی مور نہیں ہو دی بات دین ہو سکتی، جڈے مرضی اچے مولوی شیوخ پیر دی گل ہوئے او دی بات دین نہیں۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ مائی دا دودھ چونے ہیں نا، او دے اندر فیصلہ آباد دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ وہ بولو مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھرتے خالص ہی ہے، پھر بھی نہیں خالص۔ ڈیو مرنڈا پا دیو پھر خالص ہے، نیسلے دا پا دیو خالص ہے، نہیں خالص۔ چلو زمزم دا پا دیو پھر بھی نہیں خالص، وہابی لگ دیو تو ہی زمزم دا پایا بھی خالص نہیں من دے۔ زمزم نالو پانی کیڑا اچھا ہے، پاویں زمزم میں لیکن ہے تے پانی ہے۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے۔ سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے۔ کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے۔ کوئی پیوے پیا کچیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے۔ اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہندے نے اگر تسی چاندے ہو تھانو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، توجہ کریا جے ترجمے والا، اگر تسی چاندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تو چاہنا
جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے. پھر فتابعونی جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدو نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دی گل من کے نبی دے پیچھے چل کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, اللہ دے نے پہلا انعام دیاں گا, یحببکم اللہ, میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دجی گل اے وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ دے نے میرے نبی دے آکھے لگ کے نبی دی اتباع کر کے میرے دروازے تے آؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. انگلش آؤں دی پڑھے لکھے لوگوں کی ہویا, نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو پتہ لگا جی کوئی نہ بول کل ان کن تم دین ہوئیے جو آپ نے سانو دسیا سمجھایا. کسے مولوی دی بات دین بولو. ہونے تھے میں تھانوں ایک مثال لگا دین. مسلم شریف دی پہلی حدیث ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, صحابہ دا جم گٹھائے, ایک باہروں بندہ آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے, صحابہ نو پھلانگدہ ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گئے. اپنا گوڈا انہیں نبی علیہ السلام دے گوڈے نہ لا لے. تے کوئی یہ تے سفر دے اثرات نہیں ہوندہ نا, کوئی باہروں کو دوروں مسافر آیا سفر کر کے وہ دے سفر دے اثرات جی میں نالوں ہی اٹھ کے آ گیا. پہلا سوال انہیں کیتا جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اسلام ہے وہ اندھا صدقتا. ایمان کی چیز ہے, آپ نے ایمان دسیا بھی ہے اندھا صدقتا. احسان کی چیز ہے, احسان دسیا اندھا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے, بندہ پینڈو لگتا ہے کو دیاتی, سوال بھی کرتا ہے تے تصدیق بھی کرتا ہے. چوتھا سوال نے کیتا جی قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی. تے پنجواں سوال نے کیتا قیامت دیا نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں ہے نشانیاں نے, آندھا صدقتا, اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر گیٹ دے قریب پہنچیا, صحابہ نو آقا فرمایا ساحل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو بھائی. صحابہ دے مگر گئے, گیٹ کراس کر کے باہر ہویا, کو بندہ غائب ہو گیا. سجے کھبے ویکھیا بندہ اتنے باہر ہی نکلیا ہے تو کوئی چیز ہی چوک لے. اللہ رسول بڑا انہوں ویکھیا ہے اس طرح گیڑ ہی کراس کیتا گیا. فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا عطا, فرمایا آن والا جبریل سی. عطا کمر, فرمایا لوگو تھوڑے کول آن والا جبریل سی. کیوں آیا؟ لیعلمکم دینکم, یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا. ہن جبریل اپنی مرضی نہ ہوندا ہے, اللہ دی مرضی نہ بولو. اللہ دی مرضی نہ, اپنی مرضی نہ جبریل نہیں ہوندا. تے اگلی گل بھی سن لو, آمینہ دے لال جدوں دے چلے گئے نے اس تو بعد ان قیامت تک جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام دی ایک نہ رضائی ماں سی ام ایمن. آقا اثر پڑھا کے ڈیلی وہ گھر جاندے ہوندے سن ماں ام ایمن نو مل. یہ رضائی ماں ہے, سکی ماں نہیں. ائی تے سکیاں ماواں نو 2 سال ہی نہیں ملتے, کئی مہینے گزر جاندے نے, پوچھتے ہی نہیں.
آقا دنیا تو چلے گئے تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن لگے نبی دی سنت نو ہن آہاں پوریا کرنا ہے، آہاں اما ام ایمن نو ملن جانا ہے۔ ایک دن گئے تے اما جی ام ایمن بہ کے رو رہی نے، ابو بکر آندے نے ماں جی کی گل ہے، کیوں روندے ہو پہ، خیر ہے کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر روندی اس واسطے نہیں کہ جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے نے، اج مینوں رون اس وجہ تو آیا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ جبریل آوندا سی آقا علیہ السلام دی ذات دے نال، ہن قیامت تک جبریل نہیں آنا، ایک کڑی دلیل ختم نبوت دی۔ ہن کوئی ایویں کانا دجال پہنگا مرتد بے ایمان اٹھ گیا کہ میں نبی ہاں، تو مرتد کانا دجال بے ایمان پرلے درجے دی کھچتے ہو سکنا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ بول دے نہیں یار، اج کل پاکستان دی حکومت بھی نیر مارن دئی ہے، مرزیاں نو نہ کڈ کے تے اقلیت دے کھانے چ لیندا ہے، تے ساڈی قوم ساری ستی ہے، کفر والے کھانے چو کڈ کے اقلیت چ لیندا ہے، اقلیت چو کڈ کے آستہ اگے لے ہونا ہے۔ الیکشن دے وچ مرزئی الیکشن تے کھلونے نے، کتھے سو گے ہو؟ پہلو او 1973-74 دا آئین پڑھو، انہاں دے بارے چ کی ہے؟ کوئی مرزئی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتا، عبادت گاہ نو کوئی مرزئی اذان نہیں دے سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ وہ کدھر گئیاں نے شکاں؟ اور دوسرا المیہ اے وے کہ جڑا اسلام دے بارے چ نہ بل پاس کیتا ہے بھئی 18 سال تک تسی کسی نو اسلام دی دعوت نہیں دے سکتے۔ میں تو جمعے چنگی انہاں دی چمب لائی ہے، جویں لان دا حق ہوندا ہے ایویں لائی ہے۔ میں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن چ کلمہ پڑھیا، پھر انہاں دے اسلام نو کی کہیے؟ بعض صحابہ ایسے نے جنہاں 13 سال دی عمر چ کلمہ پڑھیا ہے، انہاں دا اسلام کدھر جائے گا؟ اور سندھ دے مفتیوں، شرابیوں، زانیوں، بدکاروں، لانتیوں، انہاں دا اسلام کس کھاتے ہی سٹو گے؟ حیا نہیں جے ہوندی؟ شرم نہیں جے ہوندی؟ سانو انہاں دا بل منظور، اوچی بولو منظور، یہ بل جڑا کسے چوہے دی بل چ داخل کرو، اسی تھوڑے بل نو نہیں مانتے۔ ذرا غور کیجئے، جبریل قیامت تک آنا نہیں، وحی لے کے نہیں آنا، وحی لے کے۔ جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی مسجد نبوی چے، آیا بھی صحابہ چے، آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں آؤندی، لیکن انہوں پتا سی وہی لے کے آیا، انہوں چاہیے سی وہی دے الفاظ نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا۔ پھر پیغمبر کو بار بار سوال کیوں کرتا رہے؟ انہوں تے پتہ ہی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیا نشانیاں ہیں نے، ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کیتا؟ پوچھئے فیصلہ آباد دے مفتیاں کولوں، پوچھو علماء کرام سے، انہیں ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کیتا؟ نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کیتے؟ آؤ میں دسنا، جبریل تاقید ہے، پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک اس وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ بولیے، جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دین تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی، مفتی، امام، مرشد، گدی نشیر، پیر زادے، خان زادے دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ نہیں بندے دین۔ دین ہوئی ہے جدی تصدیق میرے پیغمبر دی، بولو دے صحیح یار، زبان کرے، اے ہی دین ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تے میرے پیغمبر دی زبان چو جو نکلے وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے،
اچھی بولو. میرے نبی دی زبان چو غلط بات نکل دی نہیں. سن نبی داؤد دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا ہے اونٹ دا. آقا فرماندے نے چل آ گھر میں تینوں پیسے دینا وا. میرے پیغمبر نے اتھے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ فیصلہ آبادیو میرے نبی نے اپنے کپڑیاں نو پوری زندگی جیب لائی کوئی نہیں. لے کے جا رہے نے اگو ایک بندہ ملتا ہے، وہ یہودی نو آندا اونٹ کنے دا ویچے آئی، آندا اینے دا. اگے ہو کے آندا ڈبل پیسے للئی سودے تو مکر جا. وہ یہودی سی مکر گیا. زبان کر کے کمنٹمنٹ کر کے کون مکر دے نے؟ یہودی. مسلمان تو نہیں نہ مکر دے. اتنے 1000 بدلے ہی سارا کچھ بیچ کے پراں جاندے نے بول دے. اب مولوی کئی بوتلاں دے دین ویچ چھڑ دے نے. ایسے مولوی بھی گزرے جڑے ڈالا بوتلاں پیندے ہیں، انہاں دا نا ہی مولوی ڈالا سی. بول دے نہیں. وہ جدوں آندا ہی نا بھی مولوی ڈالا آیا، مراد کی بھی ڈالا بوتلاں پیندا ہے. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول. یہ ہن یہودی مکر گیا ہے، زبان کر کے مکریا نہ کرو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. زبان دے پکے رہو، قول دے پکے رہو. اللہ نے تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیواں گا، زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیواں گا. جیڑا بندہ زبان کر کے مکردا ہے، کمنٹمنٹ کر کے مکردا ہے، قیامت نو اللہ او دی پشت دے اتے غداری دا جھنڈا لا دین گے. نال کہن دیا غدار جا رہا فلانے دا بیٹا ہے. یہ دنیا ہی زبان کر کے مکر جاندہ ہے، سویرے کوئی تے شام کو جائے. یہودی مکر گیا ہے، اڑ گیا راجی. آقا فرماندے کی ہوئی؟ آندہ ہی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. آقا فرماندے نے بھئی سودا نہیں ہویا، سودا نہیں ہویا تو پھر میرے نہ لین کی جا رہے ہیں؟ آندہ جی میں تھوڑے نہ پیسے لین جا. کہا دے اونٹ دے سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندہ ساری گل اپنی جگہ تے میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا. اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کرو، اگر ہویا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو. ہن گواہ ہوتے کوئی نہیں سی، کلے اللہ دے رسول تے یہودی سی. یہ جدوں انہیں کہنا گواہ پیش کرو میں تھوڑے کو پیسے لے لینا. کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزرے، انہاں دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. تے نبی پاک نے کی فرمایا سی؟ خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. جدوں انہاں دے کان چ آواز پئی نا یہودی کہہ رہا گواہ پیش کرو، یہ اگوں واپس آئے. یہودی نو آندے نے دس وہی کتھے گواہی دینی آ؟ کیڑی پرے چ، کیڑے چوک چ، کیڑی عدالت چ کتھے گواہی دینی آ؟ میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے. یہودی ویندا رہ گیا، پہلے دفعہ ہو گیا. آقا فرماندے نے کہندے او خزیمہ یار تو منو پوچھیا بھی نہیں، تو تصدیق بھی نہیں کیتی، منو سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں تے بڑی وڈی گواہی دے دیتی ہے. تے خزیمہ کی آندے نے واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو تھوڑیاں قبراں تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. خزیمہ کی آندے نے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. پھر سمجھ نہیں آئی تھانو. پھر تسی فرمایا اللہ تے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. محبوب جی رب نو بھی رب منے ہیں، تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منے ہیں. تسی فرمایا قبراں چ عذاب ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ وہ ہوندا کو ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، کیا اٹھائے جانا ہے. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تسی فرمایا جنت بھی ہے، کیا ہے. تسی فرمایا جہنم بھی ہے، کیا ہے. ویکھیا تے کچھ نہیں. تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو پورا دین منے ہے. ایتھے بھاویں میں پوچھیا نہیں، سودا کر دیا ویکھیا نہیں، میرا یقین ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور ہے مسلک منہج اہل حدیث کہ وہ دے پیچھے لگو
جنہیں زندگی کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، جدی بات رب نے کدی غلط کیتی نہیں، جو نکلے حق کے سچے پاک کے، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ ایک اور سنا دیا، بولو جیسے دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی دیکھ صحابی نے آن کے آن دینے اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نہ کرنا چاہنا، آپ نے فرمایا منو لوڑ نہیں ہے، جلئی بیب بیٹھے یہ نو دے شاہ، اور جلئی بیب دا سنیا جے نا، کالا شاہ رنگ مدرہ جا قد، موٹے موٹے ہونٹ نے، نکیاں نکیاں آنکھاں نے، کالا بڑا سی، مدینے جو کوئی رشتہ دیندہ ہی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا بھی یہ دے نا گال شاہ وہاں وَأُشَاوِرُ مَعَ أُمِّهَا، میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لا، فرمایا جا بھئی کر لے، کر گیا، بیوی نو آندہ اللہ لیے ایسا تے گئے سا نبی پاک کو، تے آقا نے اگلے گھر ٹوڑ چھڑیا، وہاں نے جلئی بیب نہ کر لو، صحابیاں دی یہ گل کوئی کرنا لی کر، منڈیاں دا وکھدا غلام ہے، اسی خاندانی لوگ ہاں، کالا شاہ دا رنگ ہے، ساڈی بیٹی او دے نال چل دی چنگی لگے گی، سانو یہ رشتہ قبول نہیں، تے جدا رشتہ کرنا ہے وہ بچی اندروں آئی آندی اماں کی آنی ہے بھائی، فرمایا پتر ہے گل ہے تیرا رشتہ دے پیغمبر نو پیش کیتا سی انہاں اگلے گھر ٹور چھڑیا ہے، سانو یہ رشتہ قبول نہیں، تے بیٹی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے، تے قرآن نہیں پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او بندہ مومن نہیں، او عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہتے اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ تے کتے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اور ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن دی وجہ تو جنہیں نبی دا حکم نہیں منیا پکا بے ایمان ہے، جنہیں نبی اللہ تو دے رسول دی اطاعت کر لو، کسے معاملے جھگڑا پہ جائے اللہ نبی دی عدالت چلے جاؤ، لے جھگڑا خود بخود حل ہو جائے گا۔ یہ بیٹی کی آندھی ہے ماں قرآن نہیں پڑھیا، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، وہ مرد بھی پکا بے ایمان ہے، عورت بھی بے ایمان ہے، مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹکرایا۔ یہ گلاں ہو رہی نے، یہ درو آقا فرماندے نے جلئی بھی پتہ دے کر اجے انہاں مشورہ نہیں کیتا تے جلئی بھی بان دروازہ کھڑکایا، کون بھائی؟ جلئی بھی، انہیں اندروں دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا۔ بیوی آندھی ہے باہر کون جے دروازہ کون کھڑکا رہا ہے؟ کون آیا ہے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں۔ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے پیجیا انو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا انی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی ہے، تے بچی کی آندھی ہے ماں اس کالے وال نہ ویخ دے بھیجن والے وال ویخ، بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا، ماں کسی دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسی دا باپ کردہ ہے، ماں کر دیئے چاچا کر دے۔ ماں تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح ہو گیا، 2-3 دن ہی گزرے نے احد دا اعلان ہو گیا، ہن ایک پاسے بیوی ہے، دوجے پاسے آمینہ دے لال نے تلوار میان چو کڈی ہے۔ تو ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا بھی اگے تے کوئی رشتہ دیندا کوئی نہیں سی، تے چلو اگوں جنگاں نہیں ہونیاں، یہ حاجی راشد صاحب، لیکن نہیں، تلوار میان چو کڈی ہے، پتہ کی آمد ہے؟ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمن وار دیواں، میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں، میں اولاد پین بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، میں او دی جتی تو پگ وار دیواں۔ اللہ ادھروں نبی دا صحابی تلوار لے کے میدان احد چاہندا ہے، 7 کافر جہنم رسید کر دے نے، خود بھی شہید ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر نے مار کے تو بعد حاضری لائی ہے، جلئی بھی نظر نہیں آ رہا، پوچھیا صحابہ نو کہ اللہ رسول اوتھے دا لاشا پہ ہے، آپ آئے خود چل کے
تے جلئی بیب دی میت نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا نبی علیہ السلام اپنے بازواں تے مسند احمد دے الفاظ ادھر میرے ال ویکھو اس طرح چکیا تے نبی دی آنکھاں چوں آنسو جلئی بیب دے سینے تے چہرے تے ڈگ رہے نے تے نال کی فرماندے نے ہاذا منی وانا منہو جلئی بیب تو میرے وچوں ہے تے میں محمد تیرے وچوں ہاں یہ کتنی دفعہ کیا 3 دفعہ جلئی بیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر گڈی گئی ہے آقا علیہ السلام دی قبر چاپ اتر دینے دوویں گوڈے موندے مارے یہ میت نو لاہ چ رکھیا تے ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا ہے سارے جو نمبر لے گئے ہیں بھائی دفن کیتا سیدھے مدینے دے گھر گئے یہ بیوی نو یہ شہادت دی خوشخبری دیتی تے نال ہی میرے پیغمبر نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہ کدن کدا اللہ جلئی بیب دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا جلئی بیب دے گھروں کھاندا سی کیوں فتابعونی پڑھ لو کی ہویا جی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ اکبر کبیرہ ایک اور آئو نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے نبی علیہ السلام نے لا کے سوڑ چھڑی مسجد نبوی چ سونے دی انگوٹھی 3 دن پئی رہی کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد نا اعلان کرنا پہندا حضرات جتی اپنی پا کے جایا جو ہاں موبائل سنبھال لو جتی سنبھال لو اس طرح نہیں ہر جلسے تو بعد کوئی آندا میری جتی لے گیا بھائی کوئی آندا میری لے گیا میں ایک جلسے کیا نہ ایویں کریا کرو جان لگیا میری کو لے گیا اللہ میں کیا بھی نہیں معاف کر دیں تو بہرحال 3 دن انگوٹھی پئی رہی کسی صحابی نے ویکھیا نہیں ایک صحابی آندا یار ایڈی قیمتی انگوٹھی ہے پھڑ لے تیری بیوی بیٹی دے کام آئی اگوں پتہ کی صحابی آندا جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا تو پھڑن دی گل کرنا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے فتبعونی یحببکم اللہ این یقولوا سمعنا واطعنا جو سن لیا وہ مان لیا اور ایدہ نہ ہی مسلمانی ہے ہن سانو پوچھتے نہیں تھی رفع الیدین کیوں کر دے ہو کوئی آندا بھابی مکھیاں چل دے نے آندے نے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح میں کیا مولویوں کو حیا کرو نبی دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہے ہیں تو مر کیوں نہیں گیا پھر تو آنا مکھیاں چل دو میں جس نبی دی پاک سنت ہے اس نبی دے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے مکھی بیٹھی ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں فرمایا سونے تھوڑا عائشہ نہ نکاح کی نے کیتا ہے اللہ نے تو یہ نہیں ہو سکتا تو ہی نپاک ہو وہ بیوی جڑی ہے نپاک ہوئے تو ہی پاک ہو وہ یہ نہیں ہو سکتا تو جس رب نے محبوبہ تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوتا اب پونے 600 حدیث سے رفع الیدین کرن دی کو 2-4 ہون تے پھر بھی ہے تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے تے نہ کرن دی صحیح سند نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے چیک بھی نہیں نبی نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی پوری زندگی اور کافی مقامات پونتے پتہ ہی کونی کنے کو جلسے آج میں کیا ہے میں قرآن پھر کے ہی تھے بھی کہہ رہا نبی نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اللہ اکبر کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی 45 حدیثہ لے کے آئے پھر کہ لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ نبی دے کسی صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں آگے گل کہڑی اے جی دسو جی آخری نماز
حضرت ابو ہریرہ آندے نے حتی لقی اللہ حتی فارقت دنیا، ایتھوں تک آپ نے رفع الیدین کی تھی کہ رب کو ٹر گئے، رب نو جا ملے، دنیا چھڑ گئے۔ پھر کیوں پیغمبر دی حدیث دا انکار کیوں؟ ہمارے امام نے یوں فرمایا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی کتاب مدارج پڑھائی جاندی ہے، وہ دیتے لکھیا ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے سے امام دا قول آ جائے، قول نہ چھڑو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دیئے، وہ لکھ دے القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث دے گمراہ کر دے، الا بالمجتہد فتوہ دینا لے مفتی نو گمراہ نہیں کردا۔ اس روئے زمین تے مولویاں نے حدیث دا رد کیتا ہے، رد، لیکن حدیث دی حفاظت اور حدیث پڑھائی ہے تے علماء اہل حدیث نے۔ بخاری دی شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی، وہ دے چ لکھ دے نے پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کر دیا میں لا دیتی ہے، لیکن ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ تو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہیں یار، ہاتھ سینے دے بڑھنے پیغمبر دی حدیث عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہی، میرے پیغمبر نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے دے بننے نے، تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے، ہاتھ کتھے بندا ہے؟ بولو دے صحیح یار، سینے دے۔ کدی کہ بندے نے ویکھا انہیں ہاتھ ایتھے بن گیا کہ معافی دیں، انہیں لا چھتر رہنا ہے۔ ایک تو غلطی کی تھی ہاتھ تاں کر رہے جے بندے نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارہ نہیں کھاندی، رحمان نو کیویں وارہ کھائے؟ بولو تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نہ تنی تو تھلے بن کے وکھائے، 1000 روپیہ انعام دیاں گے۔ تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جا ہاں ٹکا کے سینے دے بنڈے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں ابو لولو نے 6 کھنجر مارے، نافتے مارے، پوری دنیا دی انفیت نو چیلنج کر چکے ہاں، اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سناتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو، کھنجر نافتے وجہ نے 6، عمر دے ہاتھ نافتے سن، پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ پتہ یہ لگتا ہے کھنجر نافتے وجہ نے، ہاتھ سینے تے میرے عمر نے بنے نے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگیاں بھی دس گئے لوگوں، قیامت تک مسلک اہل حدیث سچ ہے۔ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن دی گل ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ آندہ خلف الامام دے لفظ اٹھاؤ وکھاؤ نا، کنز العمال کڈ، اور لکھن والا بھی کٹر حنفی ہے، کتاب الصلاۃ کڈ باب القراءۃ کڈ پہلی حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ وائل بن حجر آندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ لوگوں جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن خداجن خداجن، خداج دا معنی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کر دینے، انہاں سورۃ فاتحہ دی کتاب لکھی۔ جڑا اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ ہے انہوں عربی چ خداج کیا جاندا ہے، وہ 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمہ اللہ کیڑے ویلے یاد آئے، آندے نے ایک بندہ 4تھی منزل چ رہندا ہے، تھلے آن کے ایک بندہ جڑا دروازہ کھڑکاندا ہے 4تھی منزل تو تھلے آندا ہے، آندا کدھر آئے؟ آندا کدے بھی نہیں، دروازہ کیوں کھڑکائے؟ ہی آندا ویسے ہی، او دا علاج ادھر ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، کاروبار بند کردا ہے، وضو کردا ہے، وضو کر کے امام دے پیچھے کھلوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، تے اللہ آندے نے کدھر آئے؟ کدے بھی نہیں، بول دے نہیں۔ سانو پوچھیا تسی کدھر آئے ہو؟ اسا کہ الحمدللہ
رب العالمین. اتوں بول کے رب نے کیا حمیدانی عبدی، اسا کیا الرحمن الرحیم نے کیا اسنا علی عبدی، مالک یوم الدین اللہ نے کیا مجدنی عبدی. بولیے اگر فاتحہ پڑھاں گے دی بزرگی بیان ہوئے گی، فاتحہ پڑھاں گے دی ثنا بیان ہوئے گی، فاتحہ پڑھاں گے دی حمد بیان ہوئے گی. اور میرے بھائیو فاتحہ جڑی ہے یہ دے 14 نام ذکر کیتے نے. تفسیر بیضاوی چ امام بیضاوی رحمہم اللہ نے انہوں سورۃ الدم بھی کیا جاندہ ہے، سورۃ الشافیہ، سورۃ القافیہ بھی کیا جاندہ ہے، سبع مثانی بھی کیا جاندہ ہے، قرآن العظیم بھی کیا جاندہ ہے. وہ لوگ ہوئے سورۃ الشافی بھی ہے، یہ دی وجہ تو سورۃ الشفا بھی انہوں کیا جاندہ ہے. یہ پڑھن دی وجہ تو اللہ بیماریاں تو اللہ بندے نو نجات عطا کر دیندے نے. وللظالین آمین. آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو تو فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. فرشتے آمین اونچی آندے نے، تو ہی بھی آکھو. فرشتے بھی وابی نے. بولو رکوع جانا ہے، رکوع تو اٹھنا ہے، کہنا سمی اللہ لمن حمیدہ. دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آئی حدیث صحیح البخاری دی ہے. ایک صحابی پیچھو کالی کالی آن کے نماز نہ ملتا ہے، انہوں سا چڑھیا ہے. آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ اندہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ سانس پھلیا سی، آواز باہر نکل گئی. نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا، کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندہ ہے میں گھبرا گیا ہاں. آقا فرماندے نے کون سی جن نے کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے جان. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہے نے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے. آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. وہ لوگوں اج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے اہل حدیث دی مساجد نے. کیونکہ دعا پڑھ دے ہی بھابی نے، اور کو پڑھ دے ہی نہیں، بول دے نہیں. ساڑھے بچیاں نو بھی یاد ہے تو ادھر کئیاں مولویاں نو بھی نہیں ہوں دی. ہاں انہوں نے کہو دو سجدیاں دے درمیان والی دعا سنا دے. یہ بھی نہیں ہوں دی. ایک منو آندہ ہے یہ تو ہی آندے 39 فرشتے سانو بخاؤ تے صحیح. اور میں کیا کملیا، میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدو ساڑھے محبوب نے فرما چھڑیا باقی گل کوئی رہی ہے. دو سجدیاں دے درمیان رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وادینی وعافینی ورزقنی ورفانی دے لفظ بھی آنے. لوگوں یہ دعاواں کیوں پڑھنے ہیں؟ ساڑھے نبی نے پڑھیاں نے. اسی نماز تو پہلے اے جڑی بناوٹی نیت ہے کیوں نہیں کر دے 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف؟ اور کیوں نہیں اسی جنازے تو پہلے نیت کر دے جڑی پنجابی دے اندر ہے؟ کیوں نہیں اسی وابِ سو من غدن نویت من شہر رمضان؟ دنیا دی کسی حدیث دی کتاب چ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و جل ثناؤک دے لفظ کتے نہیں. ایک کیوں نہیں پڑھ دے؟ ساڑھے نبی نہیں پڑھے، صحابیہ نہیں پڑھے. پھر منو کہن دے فتبعونی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. حاضی بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما. اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما. مولانا دا کی نام ہے قاری عبدالقیوم صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ جنہیں اساتذہ تھے پڑھا دے نے اللہ سب نو صحت و عافیت والی لمبیاں زندگی عطا فرما. جنہیں بچے پڑھ دے نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے. حاجی راشد صاحب دے والد اور انہاں دے بھائی دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا.
اس طرح میرے بھائی شیخ بلال صاحب دے بچیاں نو حافظ قرآن بنا، دین دے عالم بنا، اللہ دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، میرے سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا، جنت دا بغیچہ بنا، اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ صاحب بھائی